السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور اس کے ساتھ ایک اچھا اچھوتا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی لرننگ دی جائے، لیکن امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اچھی فیڈ بیک آئے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور پروگرام کی نوعیت کیسی ہے۔ نیچے دیا گیا نمبر حاضر خدمت ہے، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے، جو بھی سوال جو آپ کرنا چاہیں، وہ بھی اس نمبر سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام بلڈرز کے حوالے سے، بلڈر کے بہت مسائل ہیں اور پنڈی اسلام آباد آپ کو پتہ ہے جس قدر اس ہاں آبادی بڑھ رہی ہے، اسی طرح مسائل بھی اسی طرح بڑھے ہیں۔ آج ہمارے دونوں مہمان بہت ہی پیارے اور بلڈر ایسوسیشن سے وابستہ ہیں، بڑی عرصہ سے کام کریں، یعنی عمر گزری ہے ان کی اس ڈسٹ کی سیاہی میں، بلکہ دوسری تیسری نسل سے ہے۔ ہمارے پہلے گیسٹ شیخ عبدالسلیم صاحب ہیں، جو کہ صدر ہیں ٹاپ سٹی بلڈرز ایسوسیشن راولپنڈی کے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان چودھری عمر انوار، صدر ممتاز سٹی ایسوسیشن، صدر ممتاز بلڈرز سٹی ایسوسیشن۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی سے اچھی گفتگو رہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور پتہ چلے کہ بلڈرز کی کیا مسائل ہیں، اور بلڈر کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اس ملک کے اندر اور اسپیشلی پنڈی اسلام آباد کے اندر۔ جس طرح کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس طرح بلڈر کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ السلام علیکم عبدالسلیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ شیخ صاحب، کیا مسائل ہیں؟ ہم نے سنا ہے بہت مسائل ہیں لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ایسوسیشن بنائی اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ہمارا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے اور بالخصوص جو بلڈرز کمیونٹی ہے، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اپنا پاکستان کی معیشت میں۔ ایسے ہی پچھلے 4-5 سال سے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی تیزی سے ملک کو آگے کی طرف بڑھایا تو صرف ان بلڈرز نے بڑھایا۔ بالکل صحیح۔ اور جس طرح اور اس بڑھانے میں یہ واحد کمیونٹی ہے جس میں گورنمنٹ کی 0% انوالومنٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی بالکل اپنی فنانسنگ ہے ہماری، بالکل ٹھیک ہے، اپنی ہمت، اپنا تعلقات کی وجہ سے ہم فارن ایکسچینج بھی لے کے آ رہے ہیں اس ملک میں، اور یہاں پہ بہت بڑا فارن ایکسچینج لے کے آ رہے ہیں، بہت بڑا فارن ایکسچینج، ٹھیک ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ حکومت کی طرف سے ہمیشہ ہمیں ڈسکریج کیا گیا۔ صحیح۔ ابھی آپ دیکھ لیں جیسے ٹیکسز کی بھرمار انہوں نے کر دی ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک وہ کماؤ بچہ، یہ بلڈرز کماؤ بچے ہیں، یہ بناتے ہیں، ٹرانسفرز ہوتی ہیں، فیسیں آتی ہیں، ٹیکس جمع ہوتا ہے، لیکن اسے بھی اس بری طرح ان لوگوں نے، حکومت نے، جو بھی بیٹھے ہوئے صاحب اقتدار، ہمیشہ ہر دور میں ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ ہم ملک بنانے والے ہیں، وہ ملک کی ترقی کو روکنے والے لوگ ہیں۔ برملا کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں مسائل یہ ہیں، کچھ محکمے انوالو ہوتے ہیں ہمارے بلڈرز کے کام میں، جیسے RDA ہے۔ شیخ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ شیخ چودھری عمر انوار صاحب، صدر ممتاز سٹی بلڈر ایسوسیشن کے، آپ یہ بتائیں کہ بلڈرز کے اصل میں مسائل ہیں کیا؟ السلام علیکم جی آصف بھائی، سب سے پہلے آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے شو پہ مدعو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جتنے بھی بلڈرز ہیں ان کی نمائندگی کر سکیں اور جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایڈریس کر سکیں، جس سے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والا میں ہماری آواز جائے گی اور یہ جو مسائل ہیں ہمارے بلڈرز کے، یہ حل ہوں گے۔ یہ جو سٹی ایسوسیشن ابھی آپ نے حالیہ بنائی ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ ہم میرا چونکہ ممتاز سٹی ایک ایئرپورٹ کے پاس بہت اچھی ہاؤسنگ اسکیم ہے، وہاں پہ کچھ مسائل تھے۔ جی، ایک برانڈ ہے اور ایئرپورٹ کے پاس بڑی اچھی لوکیشن ہے، ٹاپ سٹی ممتاز سٹی، بالکل آمنے سامنے دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ تو وہاں پہ ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ وہاں پہ کچھ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، تو وہ پلیٹ فارم ہونا ضروری تھا۔ جب لوگوں نے ہمیں اب منتخب کیا تو اب ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ جو بھی ہمارے جو وہاں پہ بلڈرز ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں۔ تو اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم پنڈی میں اپنی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، جن میں RDA ہے، FBR ہے اور PRA پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، یا ہمارے وہاں پہ ڈیفنس کے کچھ مسائل ہیں، تو وہ ہم جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کو اب اس پلیٹ فارم سے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے بلڈر ہیں اپنا ممتاز سٹی کے اندر؟
میرے ممتاز سٹی جو ایسوسیشن آف بلڈرز ہیں اس میں تقریباً میرے جو ہیں وہ 200 کے قریب ایکٹیو بلڈرز ہیں جن کے سب کے پروجیکٹس یا تو کچھ کے ڈیلیور ہو چکے ہیں اور کچھ کے جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ابھی چل رہے ہیں، جن میں بڑے اچھے، اگر آپ کشمیر ہائی وے فیس پہ دیکھیں تو بڑے اچھے ہوٹلز کی چینز ہیں جو لوگ باہر سے لے کر آئے ہیں، بہت ساری مختلف ہوٹل چینز ہیں جس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور یہ ایک نئی جگہ، نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ اسلام آباد میں تو اب اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن نئے ایئرپورٹ کے قریب اب بہت ساری گنجائش ہے، وہاں پہ ایک نئی چینیں، نئے جو ہاسپٹیلٹی کے برانڈز ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یہ دونوں جو پروجیکٹ ہیں ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی، دونوں ماشاءاللہ برانڈ ہیں اور بڑے اچھے ہیں، میں نے خود ان کو وزٹ کیا اور بڑی اچھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ شیخ عبدالسلیم صاحب یہ بتائیں کہ اسی طرح آپ سے پوچھوں گا کہ کتنے بلڈرز ہیں آپ کے پاس ٹاپ سٹی میں اور ان کے کیا میجر مسائل ہیں؟ سر ہمارے تقریباً 200 بلڈرز ہیں، لیکن موجودہ حالات میں جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے کافی حد تک کام رک گیا ہے، اور رکا کام ہے ٹیکسز کی وجہ سے۔ اتنا بے تحاشا ٹیکس لگ چکا ہے ریئل اسٹیٹ پہ کہ جو اب متحمل ہی نہیں ہو سکتے لوگ وہ ٹیکس دے کے تو آگے ٹرانزیکشنز کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی نئی حکومت آئے گی، ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بہتر ڈیسیژن لے گی، اور جیسے نظر بھی آ رہا ہے پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم بلڈرز کو، ریئل اسٹیٹ کو کھلا موقع دیں گے کام کرنے کا۔ مسائل اس میں دیکھیں شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ کون کون سے ادارے انوالو ہیں آپ کے ان پروجیکٹ کے ساتھ؟ سر ہماری اب 2 مین سوسائٹیز ہیں، ایک ممتاز سٹی ہے اور ایک ٹاپ سٹی ہے، آمنے سامنے۔ بہت اچھی لوکیشن ہے دونوں کی اور بہت کام ہو رہا ہے دونوں میں۔ ابھی ہمارے مسائل اپنے انٹرنل سوسائٹیوں میں بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، وہ سوسائٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم حل بھی کر لیتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں، سوسائٹیوں والے مانتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن ہمارے جو RDA کے مسائل ہیں، جہاں سے ہمارے میپ اپرووڈ ہوتے ہیں، وہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ایک شخص 5 ارب روپے کا، 4 ارب روپے کا پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے، لیکن وہاں جا کے اس سے 3-4 مہینے جو ہے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ ہماری اب جو یونین بنی ہے اس مقصد سے بنی ہے کہ ہم بیٹھ کے وہاں RDA کی انتظامیہ سے ایک طریقہ کار طے کر لیں کہ ہم اس سے ان فیوچر، یہ ایک آدمی آتا تھا تو وہ بلیک میل ہوتا تھا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، سنگل آدمی کی پوزیشن نہیں ہے نا، ہر آدمی بلیک میل ہو جاتا ہے۔ یونین کا مطلب ہوتا ہے آپ ریپریزینٹ کر رہے ہیں اپنی پوری کمیونٹی کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کمیونٹی نے ہم پہ ٹرسٹ کیا تو ہم جا کے آن بیہاف آف کمیونٹی بڑی دلیری سے بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب آئیں، آپ بیٹھیں، یہ ہمارے مسائل ہیں اور انہیں آپ حل کر کے دیں۔ پاکستان، میرے بھائی نے جیسے کہا، پاکستان ریونیو اتھارٹی ہے، وہ ایک حکومتی ادارہ ہے۔ حکومت نے 2012 ایکٹ کے تحت ایک ٹیکس لگایا، وہ ہم لوگوں نے دینا ہے، لیکن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو نوٹسز آنا شروع اور بے تحاشا فائن وغیرہ انہوں نے لگائے۔ لیکن جب ہم نے جا کے وہاں بیٹھ کے مذاکرات کیے، عمر صاحب بھی میرے ساتھ تھے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ساتھ، تو ان کا انتہائی مثبت ہمارے ساتھ رویہ تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی تنظیم آپ کی آئے، ہم سے آ کے بیٹھ کے بات کرے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو، کہ بجائے ہم ایک بلڈر کے دروازے پہ جائیں، آپ کی نمائندہ تنظیم آئے بیٹھے۔ تنظیم بنانے کا مقصد ویلفیئر ہے، تنظیم بنانے کا مقصد دوستوں کو، بلڈرز کو، جو کمیونٹی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، نہ کہ یہاں کسی سے معاذ آرائی کرنی ہے۔ حکومت کی طرف بھی ہمیں جانا پڑتا ہے تو الحمدللہ ہم اوپر تک جائیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ RDA کے جہاں تک میں نے گزارش کی، بہت سنگین قسم کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہمارے بلڈرز کے لیے، لیکن اب یہ جو پلیٹ فارم بن گئے اور یہ پہلی دفعہ بنے ہیں پلیٹ فارم، سوسائٹیاں بھی آن نہیں کرتی، وہ ہمارے ساتھ صرف اس حد تک ہے کہ ہمیں پلاٹ دے دیا جی جائیں آپ جانے اور RDA جانے۔ بڑی اچھی بات کی شیخ عبدالسلیم صاحب نے، ان سے گفتگو جاری رہی، لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس۔ روکھے سوکھے بال، جوڑے میں گھما دو سارے فلاز، ہیئر فال کا unnecessary stress، اس کو کرو کراپ، ایڈٹ اور پوسٹ، سپلٹ اینڈز،
ट्रिम करो for a new start. लेकिन कब तक छुपाओगी ये डैमेज्ड बाल? Try Dove Intense Repair. इसका 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स फॉर्मूला दें पहले वॉश से ही अनबीटेबल डैमेज रिपेयर. तो अब hide no more. बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आज हमारे साथ दोनों ही बड़े तजारती मुअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी उमर अनवार साहब और शेख अब्दुल सलीम साहब, ये ट्रेडर्स विंग के बड़े पुराने, बड़े जिसे कहते हैं मंजे हुए दोनों नुमाइंदे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से अपनी एसोसिएशन की, अपनी ट्रेडर्स की ये नुमाइंदगी करते हैं और बताते हैं कि असल मसाइल क्या हैं, इनका नब्ज़ पे हाथ है उस मसाइल पे जो इनको दरपेश आते हैं आए रोज़। चौधरी उमर अनवार साहब, ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको डेवलपमेंट सर्विस मिल रही हैं? सबसे पहले ये है कि हमारा जो ये एसोसिएशन बनाने का मकसद है वो एक तो फलाह बहबूद है, जो हमारे जितने भी बिल्डर्स हैं उनको एक पेज पे इकट्ठा करके और उनके शेख साहब ने कहा बिल्कुल ऐसे, और जितने भी उसमें मसाइल हैं हम एक प्लेटफॉर्म से हल करें। और मुतफ़िका, चूँकि ये टॉप सिटी के और मैं मुमताज़ सिटी का हूँ, तो चूँकि वो बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं तो उसमें बहुत सारे बिल्डर्स हैं, तो अब वहाँ पे मसाइल भी हैं। चूँकि अब वहाँ पे डेवलपमेंट का कुछ थोड़ा सा फुकदान है, जो कि हम इंतज़ामिया के साथ मिलकर उसको बड़ा अच्छा पॉजिटिवली उसमें इंतज़ामिया भी किरदार अदा करने की मुतहम्मिल है, और हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया हमारे साथ मिलकर बैठ के जो है अपने मसाइल जो है उनको हल करे। सही। और इसी तरह आरडीए के मसले मसाइल हैं जिनमें कि नक्शे के ये बताएं कि जो आपकी इंचार्ज होते हैं, करते धरते थे मुमताज़ सिटी के इंतज़ामिया जो है, वो क्या आपके साथ प्रॉपर तावन करती है? कहीं पे हो जाता है, उनसे भी एक वो कभी कभार नालायकी हो जाती है, लेकिन हम फिर भी इंशाल्लाह हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो भी हमारा एक बीच में फुकदान है किसी किस्म का भी, अगर वो किसी तरफ से, हमारी तरफ से है या उनकी तरफ से, हम उसको जो भी खला है उसको एक कमी को पूरा करें। और उसके लिए यही होता है कि बैठ के गुफ्तो शनीद से मसाइल को हल कर लिया जाए। जिस तरह कोई डेवलपमेंट है, कोई आपको यूटिलिटी सर्विस अगर आपके डोर स्टेप पे नहीं मिल रही, तो हमारी ये कोशिश होती है, या कोई स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, कोई वापडा के इश्यूज़ हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ कुछ और हैं, पानी के कोई मसाइल हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसको मिलकर बैठ के हल करें। इंतज़ामिया हो चाहे उसमें आरडीए हो, वासा हो, उसमें पीआरए हो, उसमें सिविल डिफेंस हो, तो हमारी कोशिश है सबके साथ मिलकर बैठ के हल करें और इसको अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लगाएंगे, हम उनको लोगों को अंडर द टेबल पैसे देने से हम इज्तनाब करें और कोशिश ये करें कि हमारे जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ख़जाने में हम दे सके पैसे, हम वो जमा करें, बजाय इसके कि हम ये बताएं कि सीडीए के साथ भी लोगों को अक्सर शिकायत होती है एनओसी की, आरडीए के साथ भी ऐसे मामला है? मेरे ख्याल में अगर आप सीडीए में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप फिर आरडीए चले जाएं, तो आरडीए आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा वेलकमिंग इदारा है सीडीए की बनिस्बत। सीडीए की बनिस्बत जो है आरडीए आपके साथ कोऑपरेट ज़्यादा करता है, और आरडीए में इतने लोग नहीं हैं जितने सीडीए में है, तो उसके जो मुलाजमीन है वो भी बहुत कम है और उन पर बर्डन भी हम समझते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो दिन रात काम भी कर रहे हैं और उसमें फिर भी कुछ इश्यूज रह जाते हैं, कुछ लोगों के काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ के थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन हम इसको चाह रहे हैं कि ये सारे इश्यूज हल हो सकते हैं अगर एक वन विंडो सोल्यूशन बना लिया जाए। अच्छा, वो आज से कुछ 1-2 साल पहले एक्टिव हुआ भी था, कुछ ई खिदमत के मराकज़ भी बने थे, लेकिन वो उस तरह फ़ाल नहीं है। उसकी ये नहीं देखा जाता कि यार एक बंदे ने अगर आज जमा कराया अपना नक्शा और उसमें फ़ीस वगैरह दे दिया, तो वो कितने जो उन्होंने टाइम लैप्स लगाया हुआ है या एक कैप किया हुआ है टाइम को, तो क्या उस टाइम पे आरडीए के अफसरान ने वो नक्शा पास किया है? क्या सिविल डिफेंस में अगर एक बंदा ड्राइंग्स जमा कराता है और क्या सिविल डिफेंस उसके बाद उसको उस टाइम में नक्शा पास करके दे रही है? होता ही है, लोग जमा करा देते हैं और उसके बाद फिर 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने उनको लग जाते हैं। इसका वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल में वन विंडो सोल्यूशन होना चाहिए कि फाइल अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जा रही है तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए कि जी आज इसके पास है, और उस पर एक कैप होनी चाहिए कि अगर एक अफसर है वो 24 या 48 घंटे से ज्यादा, सबसे आसान हल है इसमें। आप ये भी चाहते हैं कि उसके पे ट्रैकिंग सिस्टम भी लगे, ट्रैकिंग सिस्टम, और उस पर ये कैप कर दी जाए कि अगर एक अफसर के पास फाइल
اس کو ریسیو ہو گیا تو وہ 48 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو جواب دینا چاہیے کہ اس نے سائن کیوں نہیں کیا. اگر کوئی آبجیکشن ہے آبجیکشن دور کیا جائے تو یہ اس طرح چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ ان ڈیلیز سے ہم نے یوزلی یہ دیکھا ہے کہ جب یہ ڈیلیز آتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی آلریڈی اس چیز کی متحمل نہیں ہے, اور ہم ان ڈیلیز کے ساتھ جو لوگ ہیں چونکہ باہر سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ریمیٹنس آتی ہیں باہر سے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ریمیٹنس آنی ہے ہمارے ملک کو وہ زیادہ سے زیادہ آئے. بالکل ٹھیک. شیخ عبدالسلیم صاحب یہ بتائیں, ایک تو ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے کیا مسائل ہیں؟ ڈسٹرکٹ کونسل کے مسائل ہمارے بہت تھوڑے ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بیسک جو ہے ہمارا آر ڈی اے سے زیادہ معاملہ ہے. صحیح. ابھی جیسے انوار صاحب کہہ رہے تھے نا, سسٹم بنانے کی بات ہے اور بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے, کمپیوٹرائزڈ کر دیں. آج میں ایک اپنا نقشہ فائل کر رہا ہوں, اچھی بات ہے, وہ کمپیوٹرائزڈ چلتا جائے. اب ہوتا ہی ہے مینول کام رکھا ہوا ہے, وہ آپ 2 مہینے 4 مہینے جس کے پاس جائیں گے انڈر دا ٹیبل پڑا ہوا ہے. یہ بہت بڑی شکایت آ رہی ہے, بڑے عرصے سے آ رہی ہے. سر یہ تھوڑا سا تبدیلی وقت کے حساب سے آنی چاہیے. جیسے ہم اس خوبصورت ماحول میں بیٹھے ہیں نا, یہ وقت کی تبدیلی ہے, تو ایسے ہی ڈپارٹمنٹ میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. کمپیوٹرائزڈ دور ہے, ہیڈ کو پتا ہو فائل آئی تھی کہاں گئی ہے, جیسے بھائی نے کہا ٹائم لیمٹ ہو. اگر آپ ہمیں نقشہ جلدی دے دیں گے, ہمارے 3-4 مہینے ضائع نہیں کریں گے, اتنی جلدی باہر سے پیسے آنے شروع ہوں گے. کیونکہ جب ہم پروجیکٹ شروع کریں گے تو ریمیٹنس اس دن سے آنا شروع ہوگا. ہم الحمدللہ ایک بات اور آپ کو برملا کہہ دوں کہ جتنے یہاں بلڈر بیٹھے ہوئے ممتاز سٹی میں, ٹاپ سٹی میں, سارے کریڈیبل لوگ بیٹھے ہوئے, نام والے لوگ بیٹھے ہوئے. آج آپ پروجیکٹ دیکھ لیں, سگنیچر بن رہا ہے, ڈبل ٹری بن رہا ہے, J7 بن رہا ہے, اور اس طرح بے شمار لوگ بنا رہے ہیں. یہ سب برانڈ لوگ ہیں. میگنس مال بنا ہے, اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. بہت شکریہ شیخ عبدالسلیم صاحب, بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے بتایا کہ جتنی جلدی این او سی کلیئر ہوگا, جتنی جلدی یہ ہمیں پاس کریں گے, اتنی ہی جلدی ہماری فارن ریمیٹنس جو ہے وہ آئے گی. فارن ایکسچینج تبھی آئے گا. جب تک یہ این او سی کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہم رکے رہیں گے, نہ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور مسائل حل کر سکتے ہیں. تو خدا را اس کو جلدی دیکھیے, یہ ملک کے لیے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے. ہر بو کے بعد جب سا آتا ہے, مرچی کی بو کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی سا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان شیخ عبدالسلیم صاحب, بہت بڑے ٹریڈر رہنما ہیں. وہ بڑے عرصے سے خاص طور پہ اسلامت کے اندر ان کی پہچان ہے, ایک جان ہے یہ اسلامت کی. اور دوسرے مہمان ہمارے چودھری عمر انوار صاحب ہیں. یہ بھی بہت اچھے کنسٹرکٹر بلڈرز ہیں, اور بڑی اچھی انہوں نے بلڈنگز, کمرشل بلڈنگز بنائی ہیں, اور اسپیشلی G11 کے اندر اور ممتاز سٹی کے اندر. اور اسی طرح شیخ عبدالسلیم صاحب جو ہیں ٹاپ سٹی کے اندر ایک بہت اچھا کام کریں, چونکہ یہ کام کو جانتے ہیں, یہ کام کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کیا مسائل ہیں اور مسائل کا حل کیا ہے. جیسے انہوں نے آر ڈی کی بات کی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات کی, اسی طرح اور سے بہت سے مسائل پہ ان کو بات کریں. لیکن ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت سے یہ کیا توقعات رکھتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر آئیں, انویسٹمنٹ کریں, اور آپ بجائے سود کھانے کے منافع کمائیں, اچھا منافع کمائیں جو کہ آپ کے لیے حلال بھی ہوگا. شیخ عبدالسلیم صاحب کیا کہتے ہیں وزیر پاکستان کو اس شعبے کو ترقی دینے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ شاہ صاحب میں گزارش کروں گا کہ ابھی تو انشاءاللہ الیکشن ہونے والے ہیں, جو بھی نئی حکومت آئے گی ہمیں ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, اس حوالے سے کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں. بالکل صحیح. اگر انڈسٹری چلے گی تو یہ ملک چلے گا. ہمارا بھی ایک انڈسٹری ہے, کنسٹرکشن بھی ایک انڈسٹری ہے. اگر آپ ٹیکسز کے حوالے سے دیکھیں, جب سے ریٹ بڑھائے ہیں انہوں نے بے تحاشا, ٹرانزیکشن رک گئی ہے. باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اب وہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے. کاسٹ تو بڑھی ہے نا, ٹرانزیکشن کا یہ جو ٹیکسز اتنے بڑھا دی ہیں نا, اس کی وجہ سے بہت سارا فرق پڑا ہے. صحیح.
जस्टिफाई किस्म का टैक्स होना चाहिए, इतना मुनासिब टैक्स होना चाहिए. आप हम जो लेके आते हैं बाहर से वो डॉलर और पाउंड लेके आते हैं. ऐसे ही अभी भी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन रुके हुए हुकूमत के स्टेबल ना होने की वजह ऐसे से. ही, बिल्कुल ठीक. अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उमर साहब भी मुकम्मल कर चुके हैं, हम भी मुकम्मल कर माशाल्लाह. चुके हैं. आने वाले जो शुरू करने हैं उसके लिए सिर्फ ये मौजूदा हालात को देखते हुए थोड़ा सा रुके हुए हैं, और उस रुकावट की वजह भी हमारी मुआशी हालात हैं. सही, हम पार्टी बनना चाहते हैं, हम फ्रीक बनना चाहते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए. बिल्कुल ठीक है. तो उसके लिए आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह हम ऑल पाकिस्तान लेवल पे दोस्तों को इकट्ठा करके 1 पॉइंट एजेंडे पे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे इंशाल्लाह. और इनके साथ बैठेंगे. चौधरी उमर अनवर साहब, टॉप सिटी और मुमताज सिटी, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि बड़े अच्छे अच्छे होटल चेन आए हैं वहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे कमर्शियल एरिया हैं. आप क्या समझते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, उनको आप क्या कहेंगे कि बजाय बैंकों से सूद खाने के मुनाफा कमाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं? सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि हमारे जो हुकूमती ऐवान हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, और बड़े अरसे से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो ये बिल्डर्स हैं और ये जो हमारी लाइट इंडस्ट्रीज, आपको पता है हमारे साथ 60 से 70 लाइट ऐसे ही। इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुंसलिक है रोज़मर्रा की बुनियाद ऐसे ही, पे, बिल्कुल ठीक है. और उनमें हज़ारों लाखों हमारे लोग हैं जो रोज़ाना की डेली वेजेस पे काम कर रहे ऐसे हैं, ही, और हमारी अपने मुल्क की प्रोडक्शन है. तो बजाय इसके कि हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, हमें ऐसे। उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है. हम अगर बिल्डर्स को इंडस्ट्री का दर्जा इसको देते हैं तो उससे सबसे पहली बात यह है कि कॉन्फिडेंस आएगा. बिल्कुल आप सही। देखें, आज अगर हम दुबई को देखें तो दुबई की रियल स्टेट जो है, और वो सारी इसलिए चल रही है कि वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग बिल्डिंग्स में पैसा लगा रहे हैं, ऐसे। इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. तो हम क्यों नहीं कर सकते? दुबई तो आप देखें कि टोटल मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पिंडी जितना, और हमारे पास जो रकबे की अगर वो हम बुनियाद पे देखें तो बहुत बड़ा रकबा है जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिया है, सही. और कुदरती वसाइल से माला माल किया. तो चौधरी- इसमें चौधरी उमर साहब ये भी बताएं कि जो आपकी एसोसिएशन है डिफरेंट, जैसे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपके मसाइल को क्या वो उजागर करती हैं और किस तरीके से करती हैं? जी, चैम्बर जो है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिस दिन से मेरी एसोसिएशन जो है वो क़याम में आई है, और जो हमारे इंटरनली जो हाउसिंग अथॉरिटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, उससे जो भी मसाइल थे उसमें इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो अदा किया, और उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मसाइल हमारे हल भी हुए हैं. सही. तो मैं उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, और चैम्बर हमें हमेशा एक्नॉलेज करता है. माशाल्लाह. चैम्बर में भी हमारी नुमाइंदगी है, हमारे ही लोग हैं, और इसी तरह रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो कि हमारा जो नए एयरपोर्ट है और इससे बिल्कुल। मुल्हिका जितना भी इलाका है वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हदूद में आता है, तो वो भी हमारे साथ हैं. हम यकजान है और यक जुबान है. माशाल्लाह. तो माशाल्लाह. उसमें इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं हमने अपने चैम्बर में भी उठाए हैं, और चैम्बर ने हमारी हर जगह आवाज़ बना है, और इंशाल्लाह आगे भी हमें पता है कि जितने भी हमारे मसाइल होंगे वो चैम्बर उसमें हमारे इस साथ तरह साथ शेख होगा. अब्दुल हसन साहब, मैं भी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको कितना पुश करती है? देखें चैम्बर्स, आप तो बड़े पुराने मेंबर हैं. मैं तो समझता हूँ इन चीज़ों को और मानता भी हूँ. ये हमारी जितनी भी ट्रेड बॉडीज हैं ना, वो कोई भी उसे अप्रिशिएट करती ऐसे ही, हैं, बिल्कुल. उसे अकोमोडेट करती हैं. अगर उनके मसाइल हों उनके पास हम लोग जाएं तो वो सुनते हैं. ये जो मौजूदा सदर हैं आपको हेल्प करते हैं? साकिब बहुत अच्छा लड़का है, माशाल्लाह. बहुत अच्छा. और इस्लामाबाद चैम्बर एहसन के जफर बख्तावरी बहुत अच्छा लड़का है और बहुत एनर्जेटिक हैं. ये दोनों हमारे लिए ये भाइयों की तरह ऐसे छोटे ही, हैं. बिल्कुल ऐसे तो ही. उसमें ये है कि हमें अपने बिजनेस कम्युनिटी है ना, ये भी जी हमारी जी, इस तरफ से भरपूर सपोर्ट होती है. बिल्कुल ठीक है. इनकी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह. और हर जगह वो हमारे साथ खड़े और होते इनको हैं. आप अप्रिशिएट करते हैं? इन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं. माशाल्लाह. लेकिन मामलात जहाँ से खराब होते हैं वो सही. सरकार के महकमे जहाँ हैं वहां से खराब बिल्कुल होते सही हैं. है. हम अब ये जो यूनियन बनाने का मकसद है यही है कि यक जुबान कम अज कम एक मैंडेट के साथ किसी के सामने जाके बैठें और उन्हें समझा सकें अपने मसाइल. अगर उनकी समझ में ना आए तो हम ऊपर जितने लोग बैठे हुए साहिब इख्तिदार, हम इंशाल्लाह अपने मसाइल लेके ऊपर तक जाएंगे. शेख अब्दुल हसन साहब, 1 मिनट आपको देता हूँ. प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर अब मैं वे गुफ्तगू हूँ तो उनको बिल्डर्स के हवाले से क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी. मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान निगरान अनवार काकड़ साहब से गुजारिश करूंगा कि पहली फुर्सत में जिस तरह अभी आप लोग
ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی طرح بلڈنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے, کیونکہ کنسٹرکشن ایک شعبہ نہیں ہے, اس میں 50-60 شعبے منسلک ہیں, کروڑوں لوگ اس میں انوالو ہیں, لاکھوں کو ہم روزگار دیتے ہیں. اور یہ ٹیکسز کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی, آپ لوگوں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ شعبہ سفر کر رہا ہے. برائے مہربانی اس پہ خصوصی توجہ دیں. چودھری عمر انوار صاحب, آپ کو بھی 1 منٹ دوں گا کہ پرائم منسٹر سے کہیں کہ اگر آپ کو ملاقات کا موقع دیں تو آپ کیا مسائل ان کے سامنے پیش کریں گے؟ میرے پرائم منسٹر جو ہے انوار الحق ککڑ صاحب, ان سے یہ گزارش ہے اور اپیل ہے اپنی برادری کے بہاف پہ کہ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے آج کل, کیونکہ ایک سلم آیا ہوا ہے مارکیٹ میں, تو اگر اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فورن ریمیٹنس آئے, تو سب سے زیادہ اور جو پہلی ضرورت کی چیز ہے وہ آپ یہ کریں کہ آپ ٹیکسز کو کم کریں. جب ٹیکسز کم کریں گے تو میرے ریالٹرز, میرے ڈیولپرز, بلڈرز سب کے لیے آسانی ہوگی کام کرنا. آپ نے اس ٹائم جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں IMF کی ایما پہ, یہ ٹیکسز کسی کو کام کرنے دینے کی اجازت نہیں دے رہے. یہ ان ٹیکسز میں, ان حالات میں ملک نہیں چل سکتا. اگر آپ ٹیکس کم کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ٹرانزیکشنز کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوگا, اور جب ٹیکسز کا جو ٹرانزیکشنز کا والیوم وہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ معیشت خود بخود چلے گی اور اس کا پہیہ دوڑے گا. بہت اچھی بات کی ہے چودھری عمر انوار صاحب نے. معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو یہ جو کنسٹرکشن بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں, جو آپ کے رائٹ ہینڈ ہیں, جو آپ کے دستے بازو بننا چاہتے ہیں, وہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ڈالر لا سکتے ہیں اس ملک کے اندر, اور زر معاوضہ کے بہت سے بڑے وسیع ذخائر پیدا کر سکتے ہیں. چونکہ ہم ایک ڈالر مانگنے کے لیے IMF کو اور باقیوں کو محنت کرتے ہیں, سماجت کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے ہی شعبوں کو ترقی دیں, بلڈرز کو, ریالٹرز کو, اور اگر یہ کام کریں ان کو, جیسے کہ عمر صاحب نے کہا کہ IMF کے نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اگر یہ کام کریں تو اس ملک کے اندر اتنی فراوانی ہو سکتی ہے, اتنی منی سرکولیشن ہو سکتی ہے, جتنی انڈسٹرین کے ساتھ وابست ہیں ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی. 40 ہیں, بعض کہتے ہیں 60 ہیں, بعض کہتے ہیں 70 ہیں, لیکن بہرحال ایک بہت بڑی انڈسٹری ان کے ساتھ وابست ہے جو ان کو منی سرکولیشن کے حوالے سے ایک اچھا بہترین کام کرنے کی موقع دیتی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ جیسے پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے اپنی گزارشات پیش کی, خدا را پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ توجہ دیں. یہ واحد شعبہ ہے جو اس ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے, اور قرضہ اتارنا ہے تو ان کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف علی اجازت جی کا آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.